بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضی اور دارالفلاح میڈیا سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. سامعین محترم، آج کا جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ ماہ محرم الحرام کے اس کی فضیلت، اس کے اندر درپیش لوگوں کے جو مسائل ہیں، اور اسی طرح ماہ محرم کے اندر کئی لوگوں کے درمیان بہت ساری خرافات ہیں جو پھیل چکی ہیں، تو اس کے متعلق ہے. اور میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا امجد سید قریشی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حضرت مولانا امجد سید قریشی صاحب. چلتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیسے مزاج ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ہم نے ایک بڑی طویل مدت کے بعد دوبارہ سے اس پروگرام کو شروع کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں تک آمین آمین ثم آمین. مولانا صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کا یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور ہم ماہ محرم کے درمیان موجود ہیں، تو محرم کی کوئی خاص فضیلت ہے یا یہ اور مہینوں کی طرح ایک عام سا مہینہ ہے؟ سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالیے. محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. صحیح. یعنی زمانہ جہالت میں بھی جو لوگ اسلام سے روشناس نہیں تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. ان میں قتل قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جھگڑے کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے. تو جن حرمت والے مہینوں کی پاسداری اور ان کا احترام اسلام میں کیا جاتا ہے، اور ان مہینوں کا احترام اس میں زمانہ جہالت میں بھی کیا جاتا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ شروع سے لے کر صرف کربلا کے حوالے سے نہیں ہے. کربلا تو بہت بعد کی بات ہے. شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ محترم چلتا آ رہا ہے. یعنی شروع سے لے کر یہ کہ سب سے پہلے زمین پر جو بارش برسی، بارش کے قطرات برسے، اس کے لیے اللہ نے محرم الحرام کا انتخاب کیا. دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب دنیا میں لانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنانے کے لیے اور تیار کر کے اس کے اندر جب روح پھونکی تو اللہ نے محرم الحرام کا انتخاب کیا، اس کو منتخب کیا. اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو محرم الحرام کا انتخاب محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور پھر ایک اور بات کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محرم میں ہوتی ہے. اسی طرح شیطان کو جب جنت سے نکالا جاتا ہے تو اللہ پاک اسی مہینے کا انتخاب کرتے ہیں. پھر اور آگے چلیں، طوفان نوح آیا اور اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو نجات دی. تو اس میں کافروں کو اللہ نے غرق کیا تو محرم میں. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہری تو محرم میں. تو گویا کافروں کے لیے یہ غم کا مہینہ اور مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی یہ خوشی اور انبساط اور مسرت کا مہینہ ہوا. پھر اور آگے چلیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ یہاں تک. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو جنت بنایا، گلزار بنایا، جنت کا باغ بن گئی. تو یہ بھی محرم کا مہینہ. اور پھر اور آگے چلیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک محرم کا انتخاب کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملتی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے تو محرم کا مہینہ ہے. اور پھر چلتے چلاتے یہ سارا سلسلہ یہاں تک نہیں ٹھہرا، بلکہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے کروڑوں سلام اور کروڑوں رحمتیں ہوں آمین۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر۔ وہ جب اپنے گھرانے کو لے کر اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور پھر وہاں پر بھی آج بھی دیکھیں حسینیت کو فتح ملی، بالکل آج بھی حسینیت فاتح ہے، آتے ہیں۔ یزیدیت فاتح نہیں ہے۔ جی آج تک کوئی شخص اپنا نام تک یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن گھر گھر کے اندر ہر گھر میں حسین موجود ہیں، حسن موجود ہیں، باقی نام تک موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو گویا کہ حسینیت کو اللہ پاک نے فتح عطا کی، اور یزیدیت کو اللہ نے ناکام کیا۔ تو 10 محرم کا دن قیامت قائم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، مہینہ محرم کا ہوگا اور تاریخ 10ویں کی ہوگی، یعنی شروع سے لے کر آج تک۔ اور پھر میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاؤں، آپ دیکھیں کہ یہ مرتضیٰ بھائی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ جی یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ اب چونکہ ایک پیغمبر ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں، جی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے روانہ ہوئے منا کی طرف۔ ٹھیک۔ منا میں گئے، اور منا میں بھی ایک میدان ہے، اور وہ تاریخ بھی 10ویں کی ہے، صحیح 10 ذی الحج کی ہے۔ وہاں میدان منا ہے جی اور تاریخ 10ویں کی ہے، 10 ذی الحج کی ہے۔ اور 10 ذی الحج پہ آ کر سال کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے، اور ادھر محرم میں آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ادھر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا آ کر میدان منا میں 10 ذی الحج کو اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ابنائی، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو میرے بیٹے کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو لے کر محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں روانہ ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اور مطابقت دیکھیں کہ یہ بھی درود والے اور وہ بھی درود والے۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ بھی درود والے جی اور یہ بھی درود والے۔ وہاں بھی 10 تاریخ، یہاں بھی 10 تاریخ۔ وہاں میدان کربلا ہے، یہاں میدان منا ہے۔ اب ان کا وہ بھی تشہد والے، یہ بھی تشہد والے۔ تشہد میں جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر اور آگے چلیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا؟ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو بچا، نعبد الاسنام، نعبد الاسنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے اس سے مجھے اور میری اولاد کو بچا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے، پلیدی ہے، یا اللہ سے ہمیں بچا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام خود دعا فرماتے ہیں کہ اللہ نجاست میرے اور میرے بیٹے کی میری آل کے قریب نہ آئے۔ اور ادھر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک پکی بات ہے، اللہ پاک نے ارادہ کر دیا، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں میں نے پلیدی سے کہہ دیا ہے، نجاست سے کہہ دیا ہے کہ محمد کے گھرانے کے قریب نہیں جانا۔ ابراہیم علیہ السلام خود دعا فرماتے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ بن مانگے میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ نجاست آل محمد کے قریب نہ جائے۔ تو بہرحال بہت ساری مطابقتیں ہیں۔ تو دوسری بات، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول نے دین کی عمارت کو بلند کیا، اور وہاں جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کی عمارت کو بلندی اور فوقیت عطا کی۔
ماشاء اللہ مولانا صاحب آپ نے محرم کی جو تاریخ دہرائی ہے، اور اسی کو آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اسی کو اقبال کہتا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل، اور وہ سارا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے اس کی پوری ہسٹری جو ہے محرم الحرام کی ہمیں بتائی۔ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ شہادت حسین کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، جبکہ آپ کی بات سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ شہادت حسین کو محرم الحرام کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ بالکل۔ بہرحال مولانا صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ محرم الحرام کے اندر شادی بیاہ ان چیزوں سے دور ہٹتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری خرافات جو ہیں وہ اس کے اندر اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا جن لوگوں کا نکاح محرم الحرام میں ہو جاتا ہے ان کی شادی طے نہیں چلتی، یا اس کی کوئی اسلام کے اندر شرعی حیثیت موجود ہے؟ میں نے کل بھی ایک مجلس کے اندر یہ بات کی ہے مرتضیٰ بھائی، کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ ساری عبادات ہیں۔ نکاح بھی ایک عبادت ہے، النکاح نصف الایمان۔ آپ دیکھیں کہ تمام عبادات کے لیے اوقات متعین ہیں۔ ابھی قربانی کے ایام گزرے ہیں، اوقات متعین ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر آپ قربانی کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا سال کریں گے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، صدقے کا ملے گا۔ حج کے ایام متعین ہیں، ایک مخصوص وقت ہے جس میں آپ نے عرفات کے اندر جا کر قیام کرنا ہے۔ سارا سال اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں پڑا رہے اور وہاں اپنے آپ کو گرد و غبار کے اندر لت پت کرتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس مخصوص دنوں کے اندر وہاں جائے گا تو یہ عبادت بنے گا۔ اسی طرح نماز کے اوقات ہیں، ظہر کو ظہر میں، عصر کو عصر میں، مغرب کو مغرب میں، عشاء کو عشاء میں، جمعے کو جمعے میں، جمعے کو ہفتے کے دن نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہر چیز کا اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے، اسی طرح باقی چیز، روزے کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے، رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے۔ تو لیکن نکاح کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی ہفتہ شریعت نے متعین نہیں کیا۔ صرف یہ کہا النکاح، فقہاء نے لکھا ہے ساری کتاب، النکاح ینعقد بحضور الشاہدین عاقلین کاملین بالغین حرین مسلمین، دونوں کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے نہیں، رات کو کریں، صبح کریں، رجب میں کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، محرم میں کریں یا غیر محرم میں کریں، تو یہ فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ باقی رہا یہ مسئلہ، میں نے کل بھی یہ بات کی ہے، باقی رہا یہ مسئلہ کہ شادی کے اندر جو خرافات واہیات کیے جاتے ہیں وہ تو غیر محرم میں بھی ناجائز ہیں۔ ایک آدمی گاتا ہے، بجاتا ہے، میوزک چلاتا ہے یا غیر شرعی رسومات کرتا ہے، یہ جو مہندی ہے، یہ پھوڑی ہے، یہ جناب وری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ رسومات تو ویسے بھی ناجائز ہیں۔ گانا بجانا ویسے بھی ناجائز ہے، باقی کام ویسے بھی ناجائز ہیں، وہ جس طرح محرم میں ناجائز ہیں ویسے بھی ناجائز ہیں۔ لیکن جہاں رہا نکاح کا منعقد ہونا، یہ کسی صورت میں بھی منع نہیں ہے۔ تیسری بات، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محرم میں ہوتا ہے۔ خیبر کے موقع پر، خیبر کب ہوا پوچھئے، دیکھیے جا کر کتابوں کو کھنگالیں، دیکھیں خیبر محرم میں ہوا، اور محرم اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی اکرم، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن محرم کے اندر منعقد ہوا، کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا ہے تو باقیوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ میں بتا رہا ہوں، یہ قاسم کا سہرا جو لوگ کرتے ہیں، اور جی یہ قاسم، یہ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا۔ تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کے ساتھ جو نکاح منعقد ہوا، اکثر کتابوں کے اندر یہ ہے، اکثر کتابوں کے اندر یہ ہے، بعض میں نہیں ہے، لیکن اکثر کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ان کا اپنا نکاح محرم میں ہوا. ان کا ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، حضرت قاسم کا ہو سکتا ہے، تو ہمارا نہیں ہو سکتا. باقی رہی جو رسومات، جو واہیات، جو خرافات، جو ڈول ڈمکے، جو باجے تماشے جو ہم کرتے ہیں، یہ غیر محرم میں بھی ناجائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المغنی والمغنى، گانا گانے والے پر بھی لعنت، گانا سننے والے پر بھی لعنت. محرم میں سنے پھر بھی لعنتی ہے، غیر محرم میں سنے پھر بھی لعنتی ہے. مولانا صاحب 10 محرم کو لے کر یہ ہمارے علاقوں کے اندر یا ہمارے قوم کے اندر ایک بہت بدعات جو ہیں وہ شروع ہوئی ہے. ان میں سے کچھ بدعات یہ ہیں کہ ماتم اس دن کیا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس طریقے سے اس دن کھانے پکا کر بانٹنا اور سبیلیں لگانا، ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کچھ لوگ ان عقائد کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی 10 محرم والے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کو بند کیا گیا تھا، اس لیے آج ہم جو ہے سبیلیں لگا رہے ہیں. کیا ان عقائد کے ساتھ یا ان عقائد کے علاوہ کوئی لوگ اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ بھی اس دن سبیلیں لگا سکتے ہیں یا کھانے پکا کے بانٹ سکتے ہیں؟ کھانا پکانے کے لیے یا بانٹنے کے لیے کسی دن اور وقت کا متعین کرنا سرے سے ناجائز ہے. یہ تصور رکھنا ذہن میں کہ جی 10 محرم کو اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، اگر ہم رجب میں کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا، فلاں دن کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، فلاں دن کریں گے تو ثواب کم ہوگا. یہ صرف صدقات واجبہ کے لیے ہے. جن صدقات کا کرنا واجب ہے، مثلا یہ فطرانہ ہے صدقات، یا قربانی ہے، قربانی کے لیے وقت متعین کیا ہوا ہے. سوری فطرانہ نہیں، میں قربانی کا کہہ رہا ہوں، قربانی کے لیے اوقات متعین ہے صدقات واجبہ کے لیے. باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. صدقات نافلہ جس وقت آدمی چاہے، جس مہینے میں چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی عرض. باقی رہا یہ مسئلہ، اب چونکہ جو آدمی 10 محرم کو کرتا ہے وہ ذہن کے اندر یہی رکھتا ہے کہ جو ان پر پانی بند ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ذاکرین سے جو چونکہ رلانے والی تقریریں اور وہ ان کا ایک نوحوں کا انداز ہوتا ہے، ایک ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، پھر وہ ان کا ایک پوری مشق ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو سن کر لوگ متاثر ہو کے کرتے ہیں. ایک بات. دوسری اس میں یہ بھی قباحت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، چونکہ وہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے بھی اگر وہ اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگتے ہیں تو پھر یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا اور اس روزے کی آپ نے تاکید فرمائی اور اس روزے کو کان کا سیام الدہر قرار دیا کہ سارے زمانے کے روزوں کے برابر ہے. سبیلیں لگاتے ہو تم تو روزہ کس بات کا؟ پھر روزے کی جو رسول اللہ نے فرمایا اس کی اہمیت کو گویا کاٹنے والی بات ہے نا. حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو، صحابہ نے روزہ رکھا، تابعین نے تو روزہ رکھا، تبع تابعین نے روزہ رکھا، اور مجھے یقین ہے کہ شہید کربلا کا خود بھی اس دن روزہ ہوگا. اور یہ یہاں سبیلیں لگا رہے ہیں، سبیلیں لگا کے یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے جب بھائی روزہ توڑو پانی پیو. عجیب سی سبیل لگاتے بھی ہو، مزہ ہے نا. افطاری کے وقت لگاؤ، افطاری کے وقت لگاؤ، لوگوں کو پلاؤ، ٹپوں میں پانی ڈالو، کھجوریں لاؤ، اور چیزیں لاؤ، بریانی افطاری کے وقت کھلاؤ. مولانا صاحب وہ ماتم جو ہوتا ہے، اس ماتم کے حوالے سے بتائیں، شریعت محمدی کے اندر کسی کی شہادت پر یا کسی کے فوت ہو جانے پر کوئی کتنے دن کا سوگ منایا جاتا ہے یا کتنے سوگ کی اجازت ہے، اور یہ ماتم کی کیا حیثیت؟ سوگ اور ماتم میں فرق ہے. سوگ تو یہ ہے کہ ایک فطری انسان کو غم اندر سے لائق ہوتا ہے. ماتم یہ ہے کہ یہ تو ایک دکھلاوا ہے دکھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پھاڑنے سے، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے سے، شق الجیوب، ضرب الحدود، ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے لعنت فرمائی ہے جو آدمی اس طرح کرتا ہے. اسی طرح نوحے پڑھنا اور پھر ایسا ایک ماحول کرنا، یہ اس سے بین کرنا، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، ناپسند فرمائی. باقی غم ہر آدمی کو ہوتا ہے. حضرت حمزہ کی شہادت کا سنتے ہیں ہمارا دل غمگین ہوتا ہے. جو ظلم
شہدائے کربلا پر ڈھائے گئے، کیوں کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے کیوں وہ غمگین نہیں ہوگا، خوش ہوگا؟ یہ کوئی مسرت کی بات ہے؟ لیکن غم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ میں ان کے اپنے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، آنسو ان کے بہے، انہوں نے بھی کیا۔ انسان کو غم اور بھی لائق ہوتا ہے، سب سے بڑا غم ہے نواسہ رسول کا، لیکن یہ غم بھی ہے اور یہ خوشی اس بات کی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ یزید ناکام ہوا اور سیدنا حسین اور حسینیت وہاں کامیاب ہوئی۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ جو اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں وہ ماتم کریں، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندہ و جاوید۔ اور جب شریعت نے کہہ دیا شہید کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے، اس کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چلو کہتے نہیں ہے تو مردہ ہے، تو مردہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے نا نا نا، خبردار، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو ان کا مردہ ہونا اپنے دماغ میں بھی نہ لانا، تصور بھی نہ کرنا۔ میں نے کل بھی بات کی، آج پھر کیے دیتا ہوں۔ ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے، وہ وہاں جا کر اللہ کو دیکھتا ہے یا اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آتا ہے۔ اب ایک حاجی حج کے لیے گیا اور وہاں گیا، ہوٹلوں میں رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن اس نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا۔ تو آپ سنیں گے، میں سنوں گا، دوسرا سنے گا، تیسرا سنے گا، ہمیں خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ افسوس ہوگا۔ کیوں؟ اس بات پہ افسوس ہوگا کہ بھائی یہ گیا، خرچہ کیا، سارا کچھ کیا، گھر بار کو چھوڑا، چلتے کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی مارکیٹوں کو چھوڑا، لیکن واپس بھی آ گیا، لیکن اتنا بدبخت ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار بھی نہ کر سکا، یہ آ گیا، ہاں، اس پر افسوس ہے۔ لیکن جو حاجی اللہ کے گھر کو دیکھ کے آتا ہے، طواف کر کے آتا ہے، تو اس کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہاتھ ڈالے جاتے ہیں گلے میں؟ نہیں ڈالے جاتے۔ اس کے گھر مٹھائیاں پہنچائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ کو نہیں دیکھتا، وہ کعبے کے پتھر دیکھ کے آتا ہے، پردے کو دیکھ کے آتا ہے، وہاں ٹائلیں دیکھ کے آتا ہے، وہاں کی اینٹیں دیکھ کے آتا ہے، وہاں کے جلوے دیکھ کے آتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ تو جو جام شہادت نوش کرتے وقت جو شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے تو وہ ماتم کا مستحق ہے یا بھیا وہ مبارکباد کا مستحق ہے؟ وہ تو خراج تحسین پیش کرنے کا مستحق ہے۔ اس لیے ہم حسین کو بھی اور حسینیت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عبادات میں جو کسبی عبادات ہیں، دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سخاوت، شجاعت، شہادت، ان سب میں کسبی عبادت، کسبی ایک ہوتی ہے نا وہبی، مثلا نبوت وہبی ہے، صحابی ہونا یہ وہبی ہے، لیکن ولایت، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں جن کو ابھی میں نے گنا ہے، یہ کسبی ہیں، ان کا تعلق انسان کے کسب کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، اور کسبی عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ شہادت ہے، وہ سب سے بڑی عبادت شہادت ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسبی عبادت میں سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے، سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے، تو اس لیے ہم تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، رونا، منہ بنانا، ہو کرنا، یہ تو ایک معاشرے کو کے سامنے یہ تصور معاشرے کے اندر بٹھانا ہے کہ جی وہ شہدائے کربلا گویا کہ وہ بزدل تھے، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، اور لوگوں کے اندر بھی ایک بزدلی پیدا کرنا، ایک خوف پیدا کرنا نہیں، بلکہ کربلا جو ہے وہ خوف پیدا نہیں کرتا، وہ جرأت پیدا کرتا ہے، وہ بہادری پیدا کرتا ہے۔ حسینیت کے کردار کو دیکھ کر نوجوانوں کے اندر ایک جرأت، بہادری اور کردار پیدا ہونا چاہیے کہ ظالم کے سامنے حق والے وہ کس طرح سینے سے پر ہوتے ہیں اور کیسے ڈٹ جاتے ہیں۔ اس طرح مولانا صاحب آپ نے جیسے عرض کی، اس کو نا لوگوں نے، کچھ ایک طبقے نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، جبکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر کربلا میں یہ کچھ ہوا، پانی ان کے اوپر بند کیا گیا، تو وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 40 دن جو ہے پانی، کھانا، سب کچھ بند کیا گیا، لیکن اس چیز کو کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔
دوسرے حضرت حسین کی سیرت کو بیان نہیں کیا جاتا, وفات کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے, شہادت کے ذکر کیا جاتا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ لیکن ان کی سیرت کو بھی بیان کیا جائے, شہادت کو بھی بیان کیا جائے, لیکن ان کی شہادت, ان کی دلیری, ان کی جرت اور دین کے ساتھ لگن یہ بتایا جائے کہ وہ کس قدر تھی. انہوں نے اپنی قلت کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے گھرانے کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے ان کی معصومیت کو نہیں دیکھا, بلکہ 72 ان کے ساتھ آئے جن کو لے کر وہ میدان کربلا میں پہنچے, اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, اور آنے والی دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ باطل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا ہی ہولناک کیوں نہ ہو, کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو, لیکن غلبہ ہمیشہ حق ہوتا ہے. الحق کو یالی ولا یولا, حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوتا. شہادت پا کے بھی ایسے مرتبے پر آج بھی ان کے تذکرے ہیں, کل بھی ہوں گے, قیامت تک ہوں گے انشاءاللہ. وہ ختم ہو گیا, اس کے تذکرے نہیں ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب, آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی جو سوالات تھے وہ الحمدللہ کلیئر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں, عمل میں, علم کے اندر برکت. آمین آمین. سامعین محترم, آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پھر پیش ہوں گے ایک نئے موضوع اور نئی ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.